میرے پاس یہ کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں. ان ڈاکومنٹس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ آنے والے دنوں میں بڑا اپ سیٹ ہونے جا رہا ہے، اور خاص کر 9 حلقوں میں کیا ہوگا اور عمران خان کی تحریک کس طرف جائے گی. یہ 3 آج آپ کو بڑی بلکہ دھماکہ خیز خبریں دیں گے. اس پر ہو رہا ہے. میرے پاس جو ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان ڈاکومنٹس کے اندر کچھ ایسے نام اور ان کے آگے ان کی کوالیفیکیشن، ان کے آگے ان کی ترتیب، ان کے آگے ان کے عہدے، ان کے آگے وہ کس کس چیز میں ماہر ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. یہ اہم ترین دستاویزات مجھے میرے ذرائع نے دی ہیں. یہ ہیں وہ ڈاکومنٹ جس پہ میرے پاس اہم ترین چیزیں ہیں. آنے والے دنوں میں اس میں سے ایک ایک نام بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن میں یہ آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر فائنل راؤنڈ میں نگران سیٹ اپ پر بات چیت شروع ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام سننے والوں کو میرا سلام. میں آپ کا رانا عظیم. پاکستان کی سیاست میں فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا. میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا 31 اگست سے لے کر 15 ستمبر تک پاکستان کی سیاست میں سیاسی بھونچال آئے گا، اور بات اسی طرف چل پڑی ہے. باقاعدہ سیاسی حلقوں میں یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد اب کیا بری سیٹ اپ کی طرف کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں. آج آپ کو اس حوالے سے اہم ترین انکشافات کریں گے. میرے پاس یہ کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں. ان ڈاکومنٹس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ آنے والے دنوں میں بڑا اپ سیٹ ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا اپ سیٹ کیا ہے؟ نگران سیٹ اپ کس طرح بنے گا؟ نگران سیٹ اپ کے لیے کون میٹنگیں کر رہا ہے؟ آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بتائیں گے. عمران خان آج جب عدالت عالیہ میں پیش ہوئے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، تو اس وقت اپوزیشن یعنی عمران خان کی جماعت کس ارادے سے گئی اور حکومتی اتحاد کیا سوچ رہا تھا. ایک وقت میں وہاں پر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کس نے اس کوشش کو روکا؟ گڑبڑ کرنے والے لوگ کون تھے؟ نعرے بازی ہونے لگی تھی، مگر عین وقت پر اس منصوبے کو ناکام کس نے کیا؟ یہ آج آپ کو بتائیں گے. اور کیا عمران خان اپنی تحریک کو، اور خاص کر 9 حلقوں میں کیا ہوگا اور عمران خان کی تحریک کس طرف جائے گی، یہ 3 آج آپ کو بڑی بلکہ دھماکہ خیز خبریں دیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر چونکہ فائنل راؤنڈ سیاست کے اندر شروع ہو گیا ہے، اور اس فائنل راؤنڈ کا آج پہلا دن ہے. آج پہلے دن اس فائنل راؤنڈ میں توہین عدالت کیس کے حوالے سے عمران خان جب عدالت میں پیش ہوئے تو اس وقت کیا معاملات تھے، یہ بھی آپ کو ہم نے بتانا. لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ آج فائنل راؤنڈ میں اسلام آباد کے اندر بڑی اہم میٹنگیں شروع ہو چکی ہیں. ان اہم میٹنگز میں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، جو بہت جلد آنے والے دن ہیں، نگران سیٹ اپ کون سا ہو سکتا ہے. نگران سیٹ اپ کے لیے کن سے رابطے ہو رہے ہیں، کون سے نام ڈسکس کیے جا رہے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو نگران سیٹ اپ میں لایا جا سکتا ہے. ان میں مالیاتی امور پر جو ماہر ہوں گے وہ کتنے ہوں گے، معاشی ماہر کتنے ہوں گے، زرعی ماہرین کتنے ہوں گے، پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے والے کتنے لوگ ہوں گے، اس میں وہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر کوئی بھی سیاسی جماعت تنقید نہیں کر سکے گی. اس پر ہو رہا ہے. میرے پاس جو ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان ڈاکومنٹس کے اندر کچھ ایسے نام اور ان کے آگے ان کی کوالیفیکیشن، ان کے آگے ان کی ترتیب، ان کے آگے ان کے عہدے، ان کے آگے وہ کس کس چیز میں ماہر ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. یہ اہم ترین دستاویزات مجھے میرے ذرائع نے دی ہیں. میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ باقاعدہ اس پر جو میٹنگز ہو رہی ہیں، جس پر جو گفتگو شنید ہو رہی ہے، اس پر جو انٹرویوز ہو رہے ہیں، ان انٹرویوز کو 3 طریقوں سے رکھا گیا ہے. 1 2 3 یعنی نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ. ان میں ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو پاکستان کی آنے والے دنوں میں معیشت کو سنبھالا دے سکے، جن پر کوئی بھی سیاسی جماعت تنقید نہ کر سکے. ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں عدلیہ کے ریٹائرڈ افسران بھی ہو سکتے ہیں، اہم ذمہ داران بھی ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں دیگر سیاسی، تو نہیں ہم کہہ سکتے دیگر سرکاری اداروں سے کہ ریٹائرڈ اہم ذمہ داران بھی ہو سکتے ہیں. اور کچھ
وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ذات پر کسی کو کوئی تنقید نہیں ہوگی، جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے یا قانون کے اداروں سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ ڈاکومنٹ جس پہ میرے پاس اہم ترین چیزیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس میں سے ایک ایک نام بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن میں یہ آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر فائنل راؤنڈ میں نگران سیٹ اپ پر بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کس طرح نگران سیٹ اپ، چونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ کسی صورت پہ بھی نگران سیٹ اپ نے نہیں کرنا تھا۔ آئی ایم ایف ہمیشہ معاہدہ اس سے کرتی ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہو، یعنی نگران سیٹ اپ نہ ہو۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، ایف اے ٹی ایف سے بھی آپ کی جان چھوٹنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس پاکستان میں ایک سیاسی عمل کو تیز کیا جائے گا۔ اب موجودہ حکومت جو ہے، یعنی پی ڈی ایم حکومت، یہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ یہ معاملات ہوں، یہ کسی صورت نہیں چاہتی کہ نگران سیٹ اپ آئے، یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے اگلے سال سے پہلے بنے۔ مگر عمران خان کی تحریک اور موجودہ حالات میں آپ کو یہ بھی ایک بڑی خبر دو، موجودہ حالات میں کچھ ایسی رپورٹس بنی ہیں جو اتنی خوفناک ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ان رپورٹس کی روشنی میں موجودہ حکومت کے اندر بہت سے ایسے وزراء شامل ہیں جنہوں نے کچھ عرصے میں کرپشن کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور اس کی بہت سی چیزیں سامنے بھی آ چکی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے افراد جو ہیں اسے سامنے لائیں گے۔ تو یہ ساری رپورٹس کے بعد میں پھر آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ اسلام آباد میں انٹرویو شروع، نگران سیٹ اپ کے لیے کام شروع، یہ سارا کچھ شروع ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس فائنل راؤنڈ کا پہلا جو چیز ہے کہ نگران سیٹ اپ کون سا ہو سکتا ہے، اس پر بحث ہوتی نظر آئے گی۔ اب چلتے ہیں، بات کرتے ہیں عمران خان آج پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر ایک خوفناک پلان بنایا گیا تھا ان کے مخالفین کی طرف سے۔ وہ خوفناک پلان کیا تھا کہ جیسے ہی عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں ایک کارکن، جن میں سے بہت سے لوگوں نے وکلا کی وردیاں آپ کہہ سکتے ہیں کالے کوٹ پہنے ہوں گے، وہ باقاعدہ عدالت کے باہر عدلیہ کے خلاف نعرے بازی کر کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ عدالت کے اندر یہ میسج جائے کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ عدلیہ پر حملہ آور ہوئے ہیں، اور پھر اسی وقت مسلم لیگ، نون اور پی ڈی ایم کے کچھ لوگ پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے، پی ٹی آئی کے چاہنے والوں نے عدالت پہ حملہ کر دیا ہے، یعنی عدالت عالیہ پر ایک یلغار کر دی ہے۔ چونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ عمران خان جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو وہاں پہنچنے کی کال دی جائے گی، پہلے یہ پروگرام تھا، لیکن عمران خان نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ نہ کوئی کال دی اور سب کو منع کیا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن نہیں آئیں گے، صرف اہم قیادت کے لوگ وہاں پہنچے، کیونکہ عمران خان کو بھی اس خوفناک سازش کا علم ہو چکا تھا۔ اور جیسے عمران خان وہاں پہنچے تو کچھ لوگ جو باقاعدہ پلانٹ کیے گئے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے، ان کو یہ دیکھ کر اس وقت مایوسی ہوئی کہ جس وقت انہیں نظر آیا کہ عمران خان کی وہ ٹیم تو ساتھ ہے، کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں نہیں آئی، تو وہ کن کے ذریعے، یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ 2-4 لوگ اچانک نعرے لگائیں گے، کارکن ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر ہو سکتا تھا وہ عدالت عالیہ کے دروازے، عدالت کا کھٹکھٹاتے، وہاں پہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے، اور یہ میسج جاتا کہ عدالت میں حملہ ہوا ہے۔ یہ سازش ناکام ہو گئی، اور میں آپ کو سازش کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، اس سازش میں کون کون شامل تھا اور اس عدالت کے باہر کون موجود تھا، انشاءاللہ جلد فوٹیج میں آپ کو ہم وہ بھی دکھائیں گے، پھر ان چہروں کے متعلق بتائیں گے کہ وہ چہرے کن کن سیاسی جماعتوں سے یا کن کن جگہوں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ مایوس کس طرح ہوئے، اور جیسے وہ یہ مایوس ہو جاتے ہیں، جیسے ہی یہ پتا چلتا ہے کہ عدالت عالیہ کے اندر بھی عمران خان یا ان کے وکیل کی طرف سے کوئی توہین امیز یا کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تو جس کے بعد پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں کو اور کچھ اور لوگوں کو مایوسی ہوتی ہے، اور اس مایوسی پر پھر وہ پلان بی تشکیل دیتے ہیں۔ پلان بی کیا ہے؟ یعنی آئندہ عمران خان جس وقت پیش ہوں گے، دوبارہ پیشی سے پہلے ہی کوئی ایسی موومنٹ بنا دی جائے گی، یعنی عمران خان کے جلسوں میں باقاعدہ پلان لوگوں کو بیچ کر
عدلیہ کے خلاف نعرے بازی کرائی جائے گی۔ یہ ایک خوفناک پلان بن گیا ہے جسے ہم پلان بی کہتے ہیں، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پلان بی بھی ناکام ہو جائے گا، کیونکہ کپتان کو ان تمام چیزوں کا علم ہے۔ اب آتے ہیں کپتان کے 9 حلقوں کی طرف۔ کپتان کے 9 حلقوں میں سے اس وقت کی رپورٹ کے مطابق کپتان تمام حلقوں سے جیت رہے ہیں۔ اب پلاننگ یہ بنائی گئی ہے کہ کراچی کے اندر کم از کم ایک حلقے میں عمران خان کو شکست دی جائے، اور پنجاب کے اندر ایک حلقے میں عمران خان کو شکست دی جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ وفادار، میں وفادار لفظ ادا کر رہا ہوں، وفادار بیوروکریسی جو حکومت کے ساتھ وفادار ہے، چاہے وہ وفاق میں ہے چاہے وہ صوبوں میں ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا، اور ساتھ میں پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں نے کسی اہم جگہ پر یہ پیغام دیا ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے عمران خان کو گرفتار یا نااہل نہ کیا تو ہم پلان پہ عمل تو کریں گے، مگر اس عمل کے باوجود بھی اگر عمران خان الیکشن جیت گیا تو پھر پاکستان کی سیاست میں ہم بھی آؤٹ ہو جائیں گے، اور ہمیں لانے والوں کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ یہ بات کس نے کہاں پہ کی، کس کی کہاں ملاقات ہوئی، کل کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔